اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ محترم علماء کرام، عمائدین قوم اور حضار کرام، دولہا حضرات، پیاری بیٹیاں دلہنیں اور مائیں بہنیں بیٹیاں جو میری آواز سن رہی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ولادت مولود کعبہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنے آہستہ آمین ہمیں اچھا نہیں لگا ہے۔ آمین۔ درود بھی بلند پڑھ دیں محمد۔ گفتگو انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اس وقت جب ہم آج شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں، ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی 25,490 ذبح کر دیے گئے ہیں اور امت اسلامیہ بے بس ہے۔ اس خوشی کی محفل میں ان کو یاد رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے جسم کا لازمی حصہ ہے۔ میں یہاں پر آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کریں پالنے والے ان مظلوم فلسطینیوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور اسرائیل اور آل یہود اور ان کے تمام دوستوں کو نابود فرمائے۔ ایک اور درود پڑھ دیں ان کے لیے۔ آج ہم یہاں پر جب جمع ہوئے تو ایک خوبصورت گلدستہ جمع ہوا ہے۔ آج اگرچہ کہ ہم ہو سکتا ہے الگ الگ پارٹیوں کا حصہ بنے ہوئے ہوں، کوئی مشکل نہیں، لیکن آج ہم مسلمان کی حیثیت سے ایک نیک کام میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم آج ایک مسلمان اور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک بہت بڑی نعمت کے طور پر دیا ہے۔ آج کل یہ ملک مشکلات سے گزر رہا ہے۔ سب دل سے ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پیارے ملک کو، جو اسلامی دنیا کی بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، مشکلات کا شکار کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پیارے ملک کی مشکلات کو جلدی حل کرے، اور جہاں جہاں ہمارے پاکستانی بھائی کسی بھی مشکل میں ہیں، ان کی مشکلات کو حل کرے۔ ایک اور درود پڑھ دیں ان کے لیے محمد والے۔ جناب گرامی، سید الشہداء اسکاؤٹس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمارے عصمت بھائی نے ہماری کچھ تعریفیں کر دی، لیکن لائق تعریف ہے، لائق تحسین ہے۔ پورے پاکستان گھومتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے 27 سے زیادہ ملکوں پہ بھی دورے کیے ہیں۔ واضح طور پر کہتا ہوں کہ سید الشہداء اسکاؤٹس جتنے آرگنائز طریقے سے، سسٹمیٹک طریقے سے اور خلوص نیت کے ساتھ کام کر رہی ہے، میں نے دیکھی ہیں، بہت سی تنظیمیں دیکھی ہیں، بہت سے اسکاؤٹس دیکھے ہیں، آرگنائزیشنز دیکھی ہیں، منظم دیکھی ہیں، لیکن جتنا خوبصورت طریقے سے اور منظم طریقے سے لوگ کام کرتے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دوستو یاد رکھو، جب تک یہ خلوص ہے یہ کام آگے بڑھتا رہے گا، اس لیے کہ فلوس کام نہیں آتا، خلوص کام آتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اگر ہم نے پہلی اجتماعی شادی میں کچھ تعاون کیا بھی تھا، تو آج سید الشہداء اپنے پیروں پہ مستقل کھڑی ہے، اور آج زہرا اکیڈمی کی طرف سے کسی تعاون کی ضرورت نہیں پڑی۔ باقی سلائی سینٹر اور پتہ نہیں ماشاءاللہ اتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے بزرگ ساتھی دیے ہیں، اور یاد رکھیے گا، جب تک بزرگ چھوٹوں کو بڑا کر کے آگے نہیں بڑھائیں گے، تب تک سسٹم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جو اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، وہ چھوٹوں کو بڑا بنائے گا، وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اسے بڑا بناتا رہے گا۔ اور میں سید الشہداء میں یہ روح دیکھ رہا ہوں، اور جب تک یہ روح باقی رہے گی، انشاءاللہ آگے بڑھتے جاؤ گے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ اسی طرح سے یہ
नेक काम अंजाम देते रहेंगे। जिसने भी आज इन शादियों में दामे, दिरहमे, सुखने किसी तरह से भी हिस्सा लिया, हत्ता आप हजरात कि जिन्होंने अपना वक्त दिया, मुझे मालूम है इलेक्शन की गर्मा गर्मियाँ हैं, मुलाकात का मौका नहीं मिल सकता, उसमें भी आप हजरात तशरीफ़ लाए। उलमा ने जश्न के प्रोग्रामों को मुअख्खर किया और तशरीफ़ लाए। मैं सैयद शुहदा स्काउट्स की तरफ से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासकर आज के बानी के लिए दुआ करता हूँ कि पालने वाले उसकी ज़िंदगी में सेहत, सलामती और बरकत अता फरमा दें। मैं इस बात को वाज़ेह कर दूँ कि इज्तिमाई शादी एक इबादत है, और मैं उस दूल्हे मोहतरम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वाज़ेह तौर पर इस बात को बता दिया। इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दें। मेरी खोजा कम्युनिटी में जब हमारे शहीद हमीद अली भोजानी जिंदा थे, कराची के खोजा कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है, उन्होंने ये रस्म डाल दी थी इज्तिमाई शादियाँ करो, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये नहीं देखा जाता था कि किस हैसियत का है, उसमें देखा जाता था शादी की उम्र आ गई है और सब मिल के करते हैं ताकि माशरे से बुराई और हराम कामों को दूर किया जा सके। आज सैयद शुहदा स्काउट के प्लेटफॉर्म से ऐलान करता हूँ, 22 से 25 साल के 10 दूल्हाओं को मैं पूरी तरीके से स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूँ। दुरूद पढ़ने मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। और वक्त ज़ाहिर है इस तरह निकल गया है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं इन भाइयों को भी और मेरी बेटियों को भी नसीहत करूँगा, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने निकाह का इतना बड़ा सवाब रखा है कि जिसने निकाह किया फ़कत अहरज़ा निस्फ़ दीन, उसने अपना आधा दीन बचा लिया, या अगर जिसने निकाह की उसकी नमाज का सवाब 70 रकत नमाज का सवाब है, तो ये मुफ्त में नहीं मिल रहा है। ये उस वक्त मिल रहा है कि जब दूल्हा और दुल्हन, मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे के दर्द को समझें और उस दर्द को अपना दर्द महसूस करें। ओनली फॉर्मूला शादी की कामयाबी का ये है कि बीवी का दर्द शौहर महसूस करे और शौहर का दर्द बीवी महसूस करे। अगर शौहर घर आ रहा है और माली मुश्किलात हैं तो बीवी आके बताए कि आप फिक्र ना करें, जिस तरह से होगा हम वक्त गुजार लेंगे। उस वक्त को याद कीजिए। सलाम हो असहाबे किराम पर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब इब्तिदा में कुछ नहीं हुआ करता था, सादगी से जिंदगी गुजारते थे। अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिंदगी देख लीजिए, किस सादगी से जिंदगी गुजारते थे। और जनाब सहाबी रसूल का एक वाक़या सुना के बात को ख़त्म करता हूँ कि जब सहाबी रसूल अपने घर तशरीफ लाए, इस वक्त नाम जहन से निकल गया, इंशाल्लाह भी आ जाएगा जहन। जनाब अबू अयूब अंसारी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह घर आए तो बच्चा, जब गए थे बच्चा बीमार था। जब घर आए तो बीवी ने पूछा कि, शौहर ने पूछा कि बेटा कैसा है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसे आराम दे दिया। कहा चलो क्या कर रहा है? कहा आराम कर रहा है। छोटा बच्चा था। रात गुजरी, शादी की इबादत अंजाम दी, और यहाँ पर देख लीजिए, मैं समझता हूँ कि कोताही थोड़ी मेरी तरफ से है। मुझे दूल्हा दुल्हन को मुस्तहब्बात अरूसी देना चाहिए था कि शादी की रात वुजू करके इस नेक अमल को अंजाम देना है ताकि शैतान उस अमल में दाखिल ना हो जाए। बहरहाल वो गुफ्तगू बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आप देखिए कि उस रात उस नेक अमल को अंजाम दिया। जब सुबह वो सहाबी रसूल मस्जिद की तरफ गौसल करके तशरीफ ले जा रहे थे तो बीवी ने कहा कि एक सवाल है। कहा क्या सवाल है? कहा अगर कोई आपको अमानत दे जाए और वापस मांगने आए तो आप क्या करेंगे? कहा अमानत है, जल्दी वापस दो ताकि जिम्मेदारी खत्म हो। कहा अल्लाह ताला ने जो अमानत दी थी हमसे वापस ले ली है। कहा क्या मतलब? कहा बेटे का इंतकाल हो गया था। कहा तूने पूरी रात मुझे नहीं बताया, और तू उस तरह से नहीं जैसे बच्चा सुकून से सो रहा है। कहा मैं नहीं चाहती थी कि आपको जहमत दूं। अब आप जाइए और हुजूर अकरम की खिदमत में अर्ज़ कीजिए कि इसके गुस्ल और कफन का इंतज़ाम करें। अल्लाह अकबर। जब ये वहाँ पहुँचे हैं, हुजूर अकरम ने इस्तकबाल किया है और कहा है कि ए अबू अयूब अंसारी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह,
آج کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے ایک اور بیٹا عطا کر دیا. یہ اس بیوی کی خدمت ہے کہ جس نے صبر اور حوصلے سے کام لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وہ تو دیکھ رہا ہے نا. ہماری محفلوں سے، ہماری زندگیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات تو غائب ہی ہو گئی ہے. کتنی بار ہم نماز میں بھی جاتے ہیں تو ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی فارمیلٹی انجام دے رہے ہوتے ہیں. آج جب کھڑے ہوں گے نا مغرب کے وقت، ذرا چیک کر لیجئے گا، برا مت مانیے گا، ٹائم زیادہ نہیں ہے، ہمارے دوست ٹائم دیکھ رہے ہیں، لیکن آیا ہوں تو 2 منٹ دیتا جاؤ. کہاں ہے اللہ کی ذات میری زندگی میں؟ یہ کیمرہ میرے سامنے ہوتا ہے تو میرا طریقہ بہتر ہو جاتا ہے، کیمرہ ہٹتا ہے تو میں پھر اسی طرح ہو جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں سمیع بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں، تیری ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں لیکن میں محسوس نہیں کرتا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم مجھے یاد نہیں کرے. دیکھیں اللہ نے کیا کہا، اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تمہیں یاد کروں گا. یا ایک اور جگہ کہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنی زندگی میں لے آئیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. پیارے ملک پاکستان میں کون سی نعمت کم ہے؟ یہ میری ناشکری ہے جس نے نعمتوں کے ہوتے ہوئے میرے پورے ملک کو مصیبت میں ڈالا ہے. آئیے 13 رجب کے لحاظ سے، اور تو میں آپ کو کوئی تحفہ نہیں دے سکتا ہوں، 4 چیزیں دے کر جا رہا ہوں اور گفتگو ختم کر رہا ہوں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کیجئے، اور اس طرح یاد کیجئے کہ کوئی اور نہ سمجھے کہ آپ یاد کر رہے ہیں. اللہ سے دوستی کر لیجئے. جیسی اللہ سے دوستی ہوگی، اللہ اپنے دوستوں کا خیال رکھتا ہے. اگر اللہ ہم سے محبت نہ کرتا قرآن مجید نازل نہ کرتا، اگر اللہ ہم سے محبت نہ کرتا اپنے حبیب کو زمین پر نہ بھیجتا. اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، صرف سوال یہ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. نمبر 1، اللہ کو یاد کرتے رہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، پورا سب کچھ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. نمبر 2، نعمتوں پر شکر ادا کریں. یہ ناشکریاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم بدبخت ہو رہے ہیں. دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، نہ بسم اللہ بولتے ہیں، نہ الحمدللہ بولتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں لعنت ہو تجھ پر، جس نے تجھے سب کچھ دیا اسی کو انہوں نے بھلا دیا. اللہ کو یاد رکھیں. نمبر 2، شکر ادا کریں. نمبر 3، توبہ کیا کریں. انسان ہے، کبھی آنکھ سے، کبھی خیالات سے، کبھی عمل سے گناہ ہو جاتا ہے. اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اور چوتھا، جب فارغ و درود پڑھتے رہیے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اگلی اجتماعی شادی سے پہلے جب بھی آؤں مجھے بتائیے گا آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی یا نہیں آئی. بیٹیوں میں تم کو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ ہر حالت میں ایک ہی تحفہ ہے تمہارے لیے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جاؤ. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرتے جاؤ گے تم پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو زیادہ کرتا جائے گا. میں تو خود کوئی تحفہ دے نہیں دے سکا دولوں کو. قائد ملت جعفریہ آیت اللہ سید سعید نقوی صاحب کی طرف سے تمام کے تمام دولہوں کے حضرات، دولہا حضرات کی خدمت میں مختصر تحفہ دیا جائے گا. امید ہے انشاءاللہ قبول کیا جائے گا. ایک بار پھر سید و شہداء اسکاؤٹس اور خاص کر عصمت بھائی کو ایک نصیحت کرتا ہوں، سوشل میڈیا کو چھوڑ دیجیے، ٹینشنز ختم ہو جائیں گے. شہید مطہری نے ایک جملہ کہا ہے، جب تک ٹرین کھڑی ہوتی تھی نا، پرانے زمانے کی بات ہے، تب تک کوئی کچھ نہیں کرتا تھا. جیسے ٹرین چلنا شروع ہوتی تھی بچے پتھر مارنا شروع کرتے. آپ چھوڑ دیں کام کرنا، کوئی آپ پر نیگیٹو کمنٹ کرے گا ہی نہیں. لیکن اگر آپ کام کریں گے، عصمت بھائی ہمت سے آگے بڑھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تمہارے نیک کاموں کو اللہ پسند کر رہا ہے، اسی لیے تم یہ اجتماعی شادی کر سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.